عالم ناسوت حشر و نشر کے درمیان مرحلے کو عالم برزخ کہا ہے. عالم برزخ دراصل ایک ایسا عالم ہے جس کے دو رخ ہیں, ایک رخ اعلیٰ سے نزول کی طرف اور دوسرا رخ اسفل سے صعود کی طرف. مجموعی طور پر اس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. نزولی اور صعودی حرکات میں دو مرحلے واقع ہوتے ہیں. ایک مرحلے کو علم قلم کہا جاتا ہے اور دوسرے مرحلے کو لوح یعنی لوح محفوظ کہا جاتا ہے. علم قلم اور لوح محفوظ دونوں اللہ کی تجلی کے دو رخ ہیں, اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقطۂ وحدانی کے نام سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے تم کو تخلیق کیا نفس واحدہ سے. نفس واحدہ کے بھی دو رخ ہیں. ایک رخ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے, نقطۂ وحدانی کا وہ رخ جو اللہ کے ساتھ وابستہ ہے اس کو علم قلم کہا جاتا ہے. یہ رخ تجلی ذات بھی کہلاتا ہے, اور عام اصطلاح میں برائے بے رنگ یا برائے لاشعور کہہ سکتے ہیں. قلم اور لوح کے 23 شعبے ہیں. مرشد کریم قلندر بابا نے ان 23 شعبوں کا تذکرہ نہیں کیا, البتہ علم قلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شعبہ لاشعور کے اس نقطے سے متعلق ہے جس کی ایک سطح حافظہ, دوسری سطح فکر ہے. حافظہ اور فکر کی دونوں سطحیں ایک ہی حرکت کے دو رخ ہیں. ایک رخ حافظے کی سطح اور دوسرا رخ فکر کی سطح. حافظے کی سطح کو خلائے نور کہا جاتا ہے. خلائے نور بسیط, عمیق اور محیط ہے. فکر کی سطح محض نور ہے جو خلائے نور سے نور کی طرف یعنی لامحدودیت سے محدودیت کی طرف نزول کرتی ہے. یہ بہت عمیق اور گہری بات ہے جو بظاہر بہت آسان الفاظ میں بیان کی گئی. اب ہم نور, خلائے نور, حافظہ اور فکر کی مشاہداتی صورتحال بیان کرتے ہیں. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. اللہ ایک ذات ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ خبیر ہے, اللہ علیم ہے, اللہ محبت کرنے والا ہے, اللہ خالق ہے, اپنی مخلوق کی تمام ضروریات سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ذہن بھی رکھتے ہیں. اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنے تعارف کے لیے وہ ایسی تخلیق عمل میں لائے جس تخلیق میں حافظہ بھی ہو, فکر بھی ہو, بصیرت بھی ہو, علوم سیکھنے کی تمام تر صلاحیتیں بھی موجود ہوں, اور اس علوم سے وہ مخلوق اللہ کو پہچان لے. تمثیلاً ہم اس بات کو اس طرح بیان کریں گے, اللہ ایک ذات ہے. اللہ کے ذہن میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ایک ایسی کائنات تشکیل دینی چاہیے جو مکمل ہو, اور اس کائنات کے افراد میں ایسے منتخب افراد ہوں جو ہمیں پہچان سکیں اور جن کا ہمارے ساتھ براہ راست تعلق ہو. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ خیال اپنے نقش و نگار اور خط و خال کے ساتھ موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے موجود اس خیال کو مظاہراتی شکل و صورت دینا چاہیے تو کہا کن. اللہ کے ذہن میں جو کچھ جس طرح موجود تھا وہ عمل میں آ گیا. جہاں یہ پروگرام عمل میں آیا اس عالم کو عالم ارواح کہتے ہیں. عالم ارواح کے بعد دوسرا عالم وجود میں آیا, اس عالم کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. عالم ارواح کے بعد لوح محفوظ پر کائنات کی ہر حرکت, کائنات کا ہر لمحہ اور کائنات کے اندر جتنی نو ہے اس نو کا ہر فرد ایک فلم کی صورت میں قائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا وہ پروگرام جو کن کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھا, کن کہتے ہی اس سارے پروگرام کی ایک فلم بنتی ہے. یہ فلم جو ہے محفوظ ہے. پھر اس پروگرام کو اللہ کے قانون کے مطابق حرکت ملی اور کائنات میں خط و خال کے ساتھ مظاہراتی شکل و صورت اختیار کی. جہاں کائنات نے نوعی اعتبار سے مظاہراتی خط و خال اختیار کیے یعنی فلم کا یکجائی پروگرام نوعی اعتبار سے الگ الگ ہوا, اس عالم کو قلندر بابا نے عالم مثال کے نام سے بیان کیا ہے. نوعی پروگرام کی فلم جب انفرادی صورت میں ظاہر ہوئی, جہاں نوعی پروگرام انفرادی صورت میں خط و خال میں اور مکانیت کے ساتھ نشر ہوا یا ہو رہا ہے,
اس عالم کو مرشد کریم نے عالم ناسوت کے نام سے بیان کیا ہے. چنانچہ ہر شے ایک طرف نزول کر رہی ہے تو دوسری طرف صعود کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی ہر شے لامحدودیت کے، کائنات کی ہر شے لامحدودیت سے محدودیت میں آ کر اس بات کا تعارف کراتی ہے کہ اللہ کی ذات پاک، بے نقص اور غیر محدود ہے. اور غیر محدود ہونا ہی اللہ کی سبحانیت اور پاکی کا شعبہ ہے. ہم اگر متغیر اور غیر متغیر کو الگ الگ سمجھنا چاہیں تو غیر متغیر کا نام غیر موجودیت اور متغیر کا نام محدودیت رکھیں گے. جب شے میں تغیر پیدا ہوتا ہے تو پہلے حدود کا قیام عمل میں آتا ہے. یعنی ہر بندے کے بغیر کوئی شے تغیر کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. جب تک کسی شے میں حدود کا تعین موجود نہ ہو حرکت باقی نہیں ہوتی. اور مخلوق ہمیشہ محدود ہوتی ہے اور خالق تغیر سے پاک ہے. تغیر سے پاک ہونا ہر قسم کی احتیاط، ہر طرح کی پابندی اور ہر تعدد سے آزاد ہونا ہے. قرآن پاک میں لامحدودیت کو خالق اور محدودیت کو مخلوق قرار دیا گیا ہے. ہر شے کی بنیاد لامحدودیت ہے اور پھر ہر شے لامحدودیت سے نزول کر کے محدودیت میں داخل ہو کر اپنا مظاہرہ کرتی ہے. کائنات کا ہر فرد لامحدودیت سے محدودیت میں داخل ہو کر اس بات کا تعارف کراتا ہے کہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے. ہر بندی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تخلیق میں ہے، لیکن بحیثیت خالق کے اللہ تعالیٰ لامحدود اور لامتغیر ہے. قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق لامحدودیت خالق اور محدودیت مخلوق ہے. مخلوق یا محدودیت دراصل کائنات ہے اور کائنات کے اداروں پر مشتمل ہے. ہم جب محدودیت سے یعنی نزولی حالت سے صعودی حالت میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا تذکرہ اس طرح کریں گے. کائنات کا پہلا دائرہ مادیت ہے، کائنات کا دوسرا دائرہ حیوانیت ہے، کائنات کا تیسرا دائرہ انسانیت ہے. خارجی دنیا اور خارجی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حرکات و سکنات ایک میکانکی عمل کے تحت قائم ہے اور اس میکانزم کی بنیاد مادیت ہے. مادیت جس میکانزم پر قائم ہے، اس میکانزم کے نتیجے میں جمادات نباتات بنتے ہیں. دوسرے محدود دائرے سے حیوانات پھر انسان کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے. کائنات کے یہ تین دائرے، معین دائرے، محدود دائرے، خارج یا مظاہر کہلاتے ہیں. یہ تین دائرے نزول سے صعود اور صعود سے نزول میں جس طرح متحرک ہے، ہر دائرہ تحلیل ہو کر جس طرح دوسرا دائرہ بن رہا ہے، اس کی طرزیں اور فارمولے ہماری نگاہ سے مخفی ہیں. تین دائروں میں ایک دوسرے دائرے میں تحلیل ہونا دراصل اللہ کی زبردست حکمت ہے. یہ بات کسی جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. اللہ کے ذہن میں کائنات کے متعلق پروگرام تھا. اللہ نے اس پروگرام کو خط و خال شکل و صورت کے ساتھ متحرک کرنا چاہا تو فرمایا کن. یہ کائنات کے تینوں دائرے اور ان تینوں دائروں کے تخلیق ہونے میں مخفی طرزیں نقطہ میدانی سے عمل میں آتی ہے. نقطہ میدانی کا ذہن اللہ کا وہ ارادہ ہے جو کن کے سلمانے سے پہلے ظہور میں آیا. اس بات کی تشریح اس طرح کی جائے گی، نقطہ میدانی اللہ کا ارادہ یا اللہ محدودیت کا ارادہ جب متحرک ہوتا ہے تو خلائے نور کو نور کی شکل میں ظاہر کرتا ہے. اللہ کا ارادہ جس نے کن کہہ کر کائنات تشکیل کی کسی سبب کی احتیاج نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے. انہیں بحیثیت خالق کے کسی سبب یا وسیلے کی احتیاج نہیں ہے. خلائے نور میں وسائل و اسباب موجود نہ ہونے کے باوجود اللہ نے جب کن فرمایا تو کن کہتے ہی خلائے نور میں شکلیں اور صورتیں وجود میں آ گئی. اس حقیقت سے یہ بات منکشف ہوئی کہ خلائے نور اور خالق کا ارادہ ایک ہی حقیقت ہے اور یہی حقیقت کائنات کی تعمیر کی بنیاد ہے.